میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک بار ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور ستارے ڈوب چکے تھے، اور آپ اپنی محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آدمی کی طرح تل ملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور ان کی آواز گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، ہائے ہائے کیا کروں، راستے کا سامان تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے اور راستہ خطرناک ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ ان کو روک نہ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زرار بن زمرہ کنانی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کیجئے۔ تو حضرت زرار نے کہا، اے امیر المومنین، آپ مجھے معاف رکھے۔ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا، میں معاف نہیں کروں گا، ضرور بیان کرنا ہوگا۔ تو حضرت زرار نے کہا کہ اگر ان کی خوبیوں کو بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اونچے مقصد والے یا بڑی عزت والے اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ سنانے والی بات کہتے اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹا پڑتا تھا، یعنی آپ کے قول و فعل اور ایک ایک حرکت میں لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا اور ہر اور سے ہوشیاری ظاہر ہوتی تھی۔ دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی، رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بہت لگتا تھا، یعنی عبادت میں۔ اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے۔ اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے، سادہ اور تھوڑا کپڑا پہنتے اور موٹا جھوٹا کھانا پسند تھا۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے۔ جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو جواب ضرور دیتے۔ اگرچہ وہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے رعب کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتی کی طرح نظر آتے۔ دینداروں کی قدر کرتے، مسکینوں سے محبت رکھتے۔ کوئی طاقتور اپنے غلط دعوے کی کامیابی کی آپ سے امید نہ رکھ سکتا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک بار ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور ستارے ڈوب چکے تھے، اور آپ اپنی محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آدمی کی طرح تل ملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور ان کی آواز گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے دنیا، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میری طرف جھانک رہی ہے، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے۔ تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں پڑ جاتا ہے یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے۔ ہائے ہائے کیا کروں، راستے کا سامان تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے اور راستہ خطرناک ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ ان کو روک نہ سکے اور اپنی آستین سے ان کو پوچھنے لگے، اور لوگ ہچکیاں لے لے کر اتنے رونے لگے کہ گلے رند گئے۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک ابو الحسن یعنی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ تمہیں ان کی وصال کا کیسا رنج ہے؟ حضرت زرار نے کہا، اس عورت جیسا غم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو کہ نہ اس کے آنسو تھمتے ہیں اور نہ اس کا غم کم ہوتا ہے۔ پھر حضرت زرار اٹھے اور چلے گئے۔